فرمان ہے دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ تو اس کا خلاصہ ہوا جو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو کامیابی کے لیے باہر کچھ بھی نہیں، سب کچھ اندر ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، جس کو ہمارے شاعر نے بڑے خوبصورت، شاعر مشرق جنہیں ہم کہتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تو میرے بھائیو، کامیابی اور ناکامی اور قیامت کے دن کی عزت، اللہ کی قسم اس کا تعلق نہ ایسی کالونیوں سے ہے، نہ ایسے پلازوں سے ہے، اور نہ فقیری سے ہے، نہ فقیری سے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 416 ہجری میں انتقال ہوا، 416۔ دنیا میں 4 بادشاہ بڑے گزرے ہیں، 4۔ ایک سکندر جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی، اس کے بعد چنگیز خان، اور اس کے بعد تیمور۔ یہ 4 دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے جن کی حکومت کی وسعت بہت بڑی تھی۔ بہت پہلے اشوک بھی گزرا ہے، لیکن وہ تاریخ میں اتنا محفوظ نہیں ہے۔ ان 4 کی تاریخ محفوظ ہے۔ 1974 میں، 416 ہجری 1974، کوئی 1000 سال کے قریب گزر چکا ہے، غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کی قبر بیٹھ گئی۔ تو اس وقت ظاہر شاہ مرحوم کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا بھی قبر کو دوبارہ بناؤ۔ تو جب قبر کو کھولا گیا تاکہ دوبارہ بنایا جائے، تو آپ حیران ہوں گے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور اس کا جسم صحیح سلامت پڑا تھا۔ کوئی مسجد کا امام نہیں تھا، کسی خانقاہ کا پیر نہیں تھا، کسی مدرسے کا وہ مفسر محدث شیخ الحدیث نہیں تھا، کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا۔ دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اور حکومت کتنے کی؟ 33 سال۔ 33 برس کی حکومت کر کے 1000 سال کے بعد قبر پھٹی تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے ابھی کوئی قبر میں رکھ کر گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ترقی آدمی کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی، اپنا غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے ذلیل کرتا ہے۔ اور اپنے جسم کا صحیح استعمال، وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی ناکامی کا معیار جو قرآن میں بتایا ہے وہ بالکل مختلف ہے، جو ہم سمجھے ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چل کر آیا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ تو بھائیو، اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نادان علماء نے، نادان کی شرط لگا رہا ہوں، ہر شعبے میں نادان لوگ ہوتے ہیں۔ دفتروں میں رشوت لینے والے نادان لوگ، ہیرا پھیری کرنے والے بازار میں نادان لوگ ہیں، ملاوٹ کرنے والے منڈی میں نادان لوگ، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، اڈے چلانے والے، یہ نادان لوگ ہیں۔ تو انسان بگڑا ہوا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والے بھی کچھ نادان ہیں اور کچھ سمجھدار ہیں۔ تو نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے، انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر، اے کافر، اے کافر، اے کافر، ادھے نال تسی مصافحہ کیتا تے تہاڈا نکاح ٹوٹ جائے گا۔
ایسے الو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل، کسی پر بریلوی کا لیبل، کسی پر شیعہ کا لیبل، کسی پر اہل حدیث کا لیبل، لکھاں لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، شعبان کا مبارک مہینہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب کا پچھلا مہینہ جو گزر گیا نا، یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ تو ہم مسلمان کے لیبل کو ہٹا کر، آپ دیکھو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے بریلوی مسجد، دیوبندی مسجد، اہل حدیث مسجد۔ مسجد تو اللہ کی ہے۔ امام بارگاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ پیچھے سر ناپ کے بہ گیا، اے میں کیا آخرت۔ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، کہنے لگا جی میں نے بیوی سے کہا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق، تو کوئی طلاق سے بچنے کی صورت ہے؟ تو علماء نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے ملک سے رات باہر گزارو۔ ملک اس کا فیصل آباد تک تھا اور ادھر کاشغر تک تھا، اور دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت تھی، تو گھوڑے پہ تو یہ فاصلہ طے نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے کہا یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا ابو حنیفہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، کہا ان کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ ان کا ایک شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیر دھوبی کے بیٹے تھے، ان کا ایک ہے ابو یعقوب، ابو یوسف، یعقوب ان کا نام تھا، کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئے، انہوں نے ان سے پوچھا، ہارون رشید نے، اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا، بڑا سیٹھ، تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے گلی بیچ میں لے لی، گلی کو تنگ کر دیا، چھوڑی سی پہ تنگ کر دیا۔ امام ابو یوسف نے اس سے کہا بھائی غریب لوگوں دا راہ نہ روک، ہمارے لیے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ۔ تو اس نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا۔ میں غریب بندے نے روٹی نہیں لبھی۔ پالکی اس زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے، نوکر، اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے، چونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھیں۔ تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا، جی حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے بغیر سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا، یعنی اکھیاں نال، بھئی ایک ہی میں۔ تو امام ابو یوسف نے جواب دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون دا نہیں ہے، ہارون رشید دا نہیں ہے، مسجد اللہ دی ہے، لہٰذا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوتی۔ تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا 1 لاکھ درہم ان کو انعام دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم بنایا جائے۔ اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو پالکی لے آؤ بھائی، پالکی۔ وہ پالکی آ، کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر چھوڑا جائے۔
جب اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے لگے پال کے اتنے رکھ دو، انہوں رکھتے تھے، کہا یہودی نو سدو، کوئی یہودی ہے 4 دن پہلے دی گل ہے، یہودی نے دیکھا شاہی غلام شاہی پالکی تو کمبل لگ گیا، کہنے لگا دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو ہمارا راستہ کھول دے، کہا حضور بالکل تم نے دیوار توڑ کے پیچھے کر دیا۔ بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہاں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان ہوں باقی سارے کافر ہیں۔ یہ دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو لو دور ہو کے گزرو۔ اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سنو۔ تو بھائیو کامیابی کا معیار ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا اللہ کہے گا مردود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصِّغَارَ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں، سارا مختصر۔ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ یہ بلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجا ہو، ہوٹل ہو، ہاسپٹل ہو، بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ سہیل صاحب نے اس وقت بلایا جب چھت مکمل ہو گئی۔ چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے، نہ مسجد میں، نہ دفتر میں، نہ ہاسپٹل میں۔ تو میرے نبی نے 1-2 حدیثیں سناتا ہوں جس سے پورے اسلام کی تصویر سامنے آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، اے آ گئی بنیاد، عمارت سے تشبیہ دی ہے، عمارت سے۔ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نماز، اور 1 مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اور زکوٰۃ 4 مالداروں کے لیے، اور حج 5واں مالداروں کے لیے۔ حج اور زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو 1 سال پڑا رہے تو وہ زکوٰۃ دے 2.5%، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف 1 دفعہ۔ اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تو بنیاد ہو گئی۔ بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی اے میرا گھر ہے، کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے۔ بنیادیں پڑی ہوں، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے، کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے۔ کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر ہے، کہتا جی دفتر بن رہا ہے، یہ ہاسپٹل بن رہا ہے، یہ مندر بن رہا ہے، یہ گرجا بن رہا ہے، یہ گردوارہ بن رہا ہے۔ کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے، صرف نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج،
وہ بے جان ہے، چونکہ چھت کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے؟ تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو، آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں، تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ تو میں دو لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بنیا پہلی حدیث میں، ایک اتمم دوسری حدیث میں، کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتمم۔ اتمم ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا، جیسے اس میں اب قالین بھی بچھ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اتمم۔ چھت پڑ جائے، لائٹیں نہ لگی ہوں، فرش نہ بنا ہو اور قالین نہ بچھو تو اتمم کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو بھائیو، میرے نبی کا دین، میرے اللہ کا اتوارا ہوا اسلام مختصر 2 حدیثوں میں ہے، ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اچھے اخلاق۔ ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام، عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، سبحان۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کرنی، ہر بولتے گال کرنی، کھوتے انہوں میں گالیں کٹی جاندے ریڑیاں والے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج، یہ ابتدا ہے۔ اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے۔ تو اب یہ جو سوال کرنے والا ہے نا، یہ آخری حج کے موقع پہ سوال کر رہا ہے، آخری حج میں ملاقات ہو رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم عرفات میں نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ اللہ کو بخیل سے پیار نہیں ہے، سخی سے پیار ہے، چاہے وہ غافل ہو، اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، چاہے رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار ہو۔ چاہتا نہیں پیو گے، پہلے ہی نہیں کہہ دیتا ہے، چاہتا نہیں پیو گے، اگلا شرم میں چاہتا جی نہیں جی بس رہن دے، روٹی تا نہیں کھاؤ گے، روٹی تا نہیں کھاؤ گے، بخل کا دورہ۔ ہمارے بچپن میں جب یہ سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو مسافر آ کے ڈیروں میں ٹھہرتے تھے، تو ہمارا ایک کلچر تھا دیہاتی، اور یہ بھینسیں گائیں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو رات کو آنے والے مسافروں کو یا مہمانوں کو دودھ پلایا جاتا تھا، روٹی کھلا دی مغرب کے فوراً بعد، اور عشاء کے بعد نوکر جاتا تھا اور سب کو دودھ پلاتا تھا۔ یہ ہمارا ایک کلچر تھا۔ تو گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے، 3 پا دا گلاس ہوتا ہے۔ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک بزرگ کا گیا مہمان، ہمارے دادا اور اس کے والد آپس میں بہت تعلق، آگے بہت تعلق، وہ پرانی عمر کے، تو نوکر گیا دودھ پلانے، اب گلاس آ گئے ایڈے ایڈے، پہلے گلاس ہوتے تھے اتنے اتنے تانبے دے، چاچا لال ہودا نہ ہوئے، پوچھو اس نے دودھ ڈال کے دیا نا تو کہتا پتر میں نہیں پیندا۔ اس نے کہا چاچا کیوں؟ کہ پتر یہ 2 تو ود پیویں تو
دو پیواں تو میرا گزارا نہیں ہوتا، تو دو تو ود پیواں تو بے غیرت بناتے، گلاس ہے نہیں، گلاسی ہے جا بھجا میں نہیں پیندا۔ تو آج کل کی مہمان نوازی ہے، چائے تو نہیں پئیں گے، پہلے ہی نہیں کیتی جاتی، گڈی بھی تیار ہے تے کھانا بھی تیار ہے، کی کرو گے؟ وہ جو میں گڈی تے ہی جانا۔ ہمارے بچپن میں رات 12 بجے مہمان آتا تھا تو ہماری دادیاں نانیاں کہتی بسم اللہ بسم اللہ، برکت آ گئی برکت آ گئی برکت آ گئی۔ آج دن کے 12 بجے میں مہمان آ جائے تو ہماری بیگمات کہتی ہیں بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے، حالانکہ جب کہ آج کل پکانا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ تو بخل کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا پوچھ اسلام کیا ہے؟ کہا کھانا کھلانا۔ چلو ایک آدمی غریب ہے، اس پر روٹی کوئی نہیں، میٹھا بول تو بول سکتا ہے، زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے، تو اگر ہم نے کہا میٹھا بول، کھانا کھلا۔ کھانا ہر آدمی یقینی بات ہے نہیں کھلا سکتا، کہ اتنے کم وسائل ہیں کہ خود ہی وہ چٹنی سے روٹی کھاتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ،